السلام علیکم لسنرز۔ آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے جو ساس پہ گزری ہے، جو کہ تحریر ہے افشاں آفریدی کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس ناول کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ ناول طلاق جیسے ایک بہت ہی حساس موضوع پر لکھا گیا ہے۔ اس سٹوری میں ہمیں مختلف سوشل ایشوز دیکھنے کو ملیں گے۔ اس ساتھ ہی یہ فیملی بیس سٹوری ہے وتھ ہیپی اینڈنگ۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سٹوری میں ایک بہت ہی خوبصورت میسج بھی موجود ہے۔ ساتھ ہی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ویب سائٹ لنک بھی موجود ہے۔ آپ ان کی ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کیجیے اور وہاں سے اپنی پسند کے رائٹرز کے ناولز کو ضرور ریڈ کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ قسط نمبر 1۔ مجھے طلاق چاہیے۔ کمرے میں طاری سکوت کو اس کی رسانیت بھری آواز نے توڑا تھا۔ اس کا لہجہ معتدل تھا اور چہرے پر سکون درج تھا۔ سامنے بیٹھا وجود حیرت اور دکھ سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ کیا کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس گھر کے در و دیوار آج یہ سب بھی سنیں گے، مگر اس سے پہلے کہ اس سے کچھ کہا جاتا وہ ایک بار پھر بول پڑی تھی۔ میں اس ٹاکسک رشتے سے نکلنا چاہتی ہوں، مزید نہیں سہ سکتی۔ اس مرتبہ بھی اس کا انداز دو ٹوک اور فیصلہ کن تھا۔ مگر لیکن چنانچہ اس سب سے بہت آگے نکل گئی ہے بات۔ اس نے نرمی سے قطع کلامی کی تھی۔ کیا تم اسے ایک موقع نہیں دے سکتی؟ موقع دینے کا بھی اب موقع جا چکا ہے۔ آپ کے علم میں ہے یہ بات؟ اس نے گہری سانس خارج کرتے افسردگی سے جواب دیا۔ کیا تم ایک اور کوشش نہیں کرو گی؟ آس بھری آواز نے اسے نظریں جھکانے پر مجبور کیا۔ یقین جانیے میں اس پر بھی قادر نہیں۔ کوشش اور کاوش کا موسم عرصہ ہوا بیت چکا ہے۔ خزاں رسیدہ درختوں پر تو پھول پتے آ سکتے ہیں، مگر جو درخت کیا تم ایک اور کوشش نہیں کرو گی؟ آس بھری آواز نے اسے نظریں جھکانے پر مجبور کیا۔ یقین جانیے میں اس پر بھی قادر نہیں۔ کوشش اور کاوش کا موسم عرصہ ہوا بیت چکا ہے۔ خزاں رسیدہ درختوں پر تو پھول پتے آ سکتے ہیں، مگر جو درخت سوکھ جائیں ان پر بہار بھی مہربان نہیں ہو سکتی۔ چند لمحے کمرے میں ایک بار پھر خاموشی گونجتی رہی تھی، جسے اس کے ہموار لہجے نے توڑا تھا۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں، بس اتنا جاننے آئی تھی کہ کیا اس معاملے میں میری مدد کی جائے گی؟ گہری سوچ سمیت اس نے جھکی نظریں اٹھائی تھیں، جن میں سوال تھے، تعصب تھا، تھکن تھی، مگر شکست نہیں تھی۔ وہ ہار کر ٹوٹ کر بھی شکست خوردہ نہیں لگ رہی تھی۔ کیسی مدد؟ سامنے بیٹھے وجود نے درد سے چور لہجے میں استفسار کیا۔ بس اتنی کہ میرے اس مطالبے پر میری جانب اٹھنے والی انگلیوں میں سے کوئی انگلی آپ کی نہ ہو سکے تو اتنا ساتھ دیجیے گا، اور جو یہ بھی نہ کر سکی تو میں اپنا حق حلال کرتی ہوں آپ پر۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتے وہ ان کی آنکھوں میں سیلاب لانے کا سبب بنی تھی۔ مت کرو ایسا پلیز۔ سامنے کھڑا وجود اسے اشکوں میں بھگو دینا چاہتا تھا۔ انسانیت کے واسطے مجھے مت روکیے، ورنہ 25 سال بعد میں بھی کسی اور سے یہی استدعا کر رہی ہوں گی۔ I have to break the cycle۔ اس کڑی در کڑی بنتی زنجیر کے تسلسل کو کسی نہ کسی کو توڑنا ہوگا۔ مجھے بارش کا پہلا قطرہ بننے دیں۔ اپنے حصے کے آنسو وہ فرصت سے بیٹھ کر بہا چکی تھی، اور اس وقت اپنا فیصلہ سناتے ہوئے اس کا لہجہ بے لچک اور آنکھیں خشک تھیں۔ بات مکمل کر کے وہ رکی نہیں تھی۔ چند لمحہ کمرے میں خاموشی گونجتی رہی، جسے اس کے باہر جاتے قدموں کی آہٹ نے ضرب لگائی تھی، اور پھر دروازے کے بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی کمرہ ایک بار پھر تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ اے میرے مالک، کیا تاریخ ایک بار پھر خود کو دہرا رہی ہے؟ کیوں رشتوں کا تقدس ایک بار پھر پامال ہونے لگا ہے؟ تو قادر مطلق ہے، ایسا نہ ہونے دے، ایسا ہونے سے روک لے۔ ایک بار پھر ان کے آنسو تسبیح کے دانوں کی طرح گرنے لگے تھے، اور خاموش لبوں سے نکلتی دعائیں فضا میں تحلیل ہونے لگیں۔ گھر ٹوٹنے کا دکھ وہ کیسے برداشت کرے جسے انہوں نے کس محبت سے بسایا تھا؟ محض 1 سال پہلے کی تو بات تھی۔ گزرے دنوں کے مناظر ان کے تصور میں زندہ ہو کر جیسے آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ میرا خیال ہے اب ایواز کی شادی بھی ہو جانی چاہیے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ عذرا بیگم نے بختیار صاحب کے اتارے ہوئے جوتے اٹھا کر جگہ پر رکھتے ہوئے سوال کیا تو انہوں نے بھویں سکیڑ کر بیوی کی طرف دیکھا۔ بڑی جلدی خیال آ گیا تمہیں اس بات کا؟ عباد کی شادی کے بعد تو تم ایسی سوئی کہ اب نیند ٹوٹی ہے تمہاری، وہ بھی میرے بھانجے کے ولیمے والے دن۔ اسے دولہا بنا دیکھ تمہیں یاد آ گیا کہ تمہارے بیٹے اور اس کی عمر لگ بھگ ایک ہی ہے؟ کوٹ اتار کر ان کو پکڑاتے ہوئے طنزی انداز میں جواب دیا۔ عذرا بیگم نے متاثر نظروں سے انہیں دیکھا۔ ایواز کی تعلیم مکمل ہونے کا انتظار تھا، ورنہ دل میں تو ارمان کئی سالوں سے ہیں۔ ابھی بھی اس کا ڈاکٹریٹ مکمل نہیں ہے، دھیمے لہجے میں شوہر کو جواب دیا تو ان کی بھویں تن گئیں۔ تو کیا اب اس کے ڈاکٹریٹ کرنے کے انتظار میں عمر نکال دیں اس کی؟ تم تو ماں ہو، تمہیں خود احساس نہیں ہے تو اس بات کا؟ ان کی بات پر وہ الٹا بگڑنے لگے، سخت لہجے میں سنائی۔ ایسا نہیں ہے، میری بات ہوئی تھی اس سے شادی کے بارے میں، پوچھا تھا میں نے کہ اسے کیسے لائف پارٹنر چاہیے، مگر یوں لگتا ہے جیسے وہ ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہے شادی کے لیے۔
اس کے تیار ہونے کا انتظار کرنے کی ضرورت بھی نہیں، اور نہ ہی اسے یہ پوچھنے کی کہ اسے کیسی لڑکی چاہیے۔ میں نے اس کے لیے ایک لڑکی دیکھ لی ہے، ہمارے گھر کے لیے بہت موزوں رہے گی۔ ہمیشہ کی طرح فیصلہ کن لہجے میں بات کرتے ہوئے اچانک انہوں نے اطلاع دی۔ کیا مطلب؟ آپ نے لڑکی پسند بھی کر لی؟ عذرا اس خبر پر حیران سی رہ گئیں۔ ہاں تو کیا تمہارے جاگنے کا انتظار کرتا رہتا؟ تم جیسی لاپرواہ ماں کو تو ہوش آنا نہیں تھا، ویسے بھی اپنی اولاد کی بھلائی میں تو تم سب سے بہتر ہی جانتا ہوں میں۔ رونت زدہ لہجہ بختیار صاحب کا خاصا تھا، اب تو وہ اس لب و لہجے کی عادی ہو گئی تھیں۔ یوں بھی ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا، مگر آج نہ جانے کیوں ان کا یہ الزام عذرا بیگم کو شرمندہ کر گیا تھا کہ وہ ایک لاپرواہ ماں ہے، حالانکہ شادی شدہ زندگی کے 30 سال کا یہ سفر انہوں نے صبر کا ہاتھ تھام کر ہی طے کیا تھا۔ کون ہے؟ کیا میں جانتی ہوں اسے؟ گہری سانس بھر کر انہوں نے تحمل سے دریافت کیا۔ جانتی تھیں کہ اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو سوائے اللہ کے انہیں اس کے فیصلے سے کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا۔ نہیں، میرے ایک پرانے دوست اور کالج فیلو کی بیٹی ہے۔ پچھلے ہفتے ابرار صاحب کے بیٹے کے نکاح کی تقریب میں اچانک ملاقات ہو گئی اس سے۔ 15 سال کے ایک طویل عرصے کے بعد ملنا ہوا ہمارا۔ اس نے بہت اصرار کر کے بلایا تو اس ویکینڈ اس کے گھر ملنے چلا گیا تھا، وہیں دیکھا اس کی بیٹی کو۔ بیوی کے پوچھنے پر انہوں نے تفصیل بتائی۔ لڑکی کا ذکر توصیفی لہجے میں کیا تو عذرا بیگم نے کچھ فکرمندی سے ان کی جانب دیکھا۔ کیسی لڑکی ہے وہ؟ کوالیفیکیشن کیا ہوگی اس کی؟ بہت اچھی اور سلجھی ہوئی بچی ہے، فریش گریجویٹ ہے، اسی سال BSc کا امتحان دے کر رزلٹ کا انتظار کر رہی ہے۔ انہوں نے اطمینان سے بتایا تو عذرا بیگم کا تفکر مزید بڑھ گیا۔ کیا مطلب؟ صرف گریجویٹ ہے وہ؟ صرف سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہم نے کون سا نوکری دینا ہے اسے جو ڈگری درکار ہے تمہیں؟ خوشمگی لہجے میں استفسار کیا تو عذرا بیگم کی سمجھ میں نہیں آیا کہ انہیں کس طرح سمجھائیں۔ گو کہ ایواز بھی شادی کے لیے تیار نہیں تھا، مگر ان کے پوچھنے پر اپنی پسند اس نے انہیں بتا دی تھی۔ ایک سنجیدہ مزاج، اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی مطلوب تھی اسے۔ بات نوکری کی نہیں، مگر آپ تو جانتے ہیں ایواز کے نزدیک تعلیم کی کتنی اہمیت ہے۔ لڑکی کم از کم پوسٹ گریجویٹ تو ہونا چاہیے، آخر وہ بھی تو ڈاکٹریٹ کر۔ بس، یہ ایک دم ہاتھ اٹھا کر انہوں نے عذرا کی بات کاٹ دی تھی، جس پر وہ ٹھٹک کر لب بستہ سی انہیں دیکھے گئیں۔ مجھے زیادہ سبق پڑھانے کی ضرورت نہیں، میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ یوں بھی یہ میری اولاد کا معاملہ ہے، تم بس ایک کام اپنے کام سے کام ہی رکھو۔ اگلے ویکینڈ پر ہم جائیں گے اس گھر، بتا دینا اپنے بیٹے کو، سمجھ گئیں؟ اب جاؤ اور میرے لیے کافی بنا کر لاؤ۔ تحکمانہ انداز تصدیق آمیز تھا۔ عذرا بیگم نے بے بسی سے انہیں دیکھا، مگر ان کے تیور مزید کچھ سننے والے نہیں لگ رہے تھے، سو وہ ملول سی سست قدموں سے چلتی کمرے سے نکل گئیں۔ میں مانتی ہوں ابا، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آئی ایم سوری، آئندہ خیال رکھوں گی۔ مشقت کے لہجے ہی نہیں، چہرے پر بھی پشیمانی ہوئدہ تھی، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ صحیح بات کہنا صداقت ہے بیٹا، مگر کب، کہاں، کس سے اور کس طرح کہنی چاہیے اسے حکمت کہتے ہیں۔ صداقت حکمت کے بغیر ایک ایسی تلوار کی مانند ہے جسے بعض اوقات ہم خود کو اور دوسروں کو زخمی کر بیٹھتے ہیں۔ سلیمان صاحب نے ہمیشہ کی طرح حلاوت سے کہا تھا۔ جی ابا، تم میری سب سے سمجھدار بیٹی ہو، مجھے امید ہے کہ آئندہ تمہاری والدہ کو ایسی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ہلکی سی مسکراہٹ سمیت انہوں نے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر مسکرا دی۔ بس یہی باتیں کر کر کے اس کے دماغ کو 7ویں آسمان پر پہنچا دیا ہے آپ نے۔ اس طرح باس پوس کرتے رہے تو ہو گئی چھٹی۔ حد ہو گئی ہے، کیسے منہ بھر کر اس نے صبا سے کہہ دیا کہ وہ اپنے بیٹے کی غلط تربیت کر رہی ہے؟ بھلا یہ کوئی طریقہ ہے؟ سنبل بیگم کے غصے کا گراف نیچے نہیں آ رہا تھا، خوشمگی نظروں سے اسے دیکھا۔ سلیمان صاحب کی ٹھنڈی میٹھی سرزش کے باوجود سنبل بیگم کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ مشکت نے ماں کی طرف شکایت سے لبریز نظریں اٹھائیں، سو اسے ابا کے سامنے مزید شرمندہ کیے دے رہی تھی۔ چلو آئندہ نہیں ہوگی ایسی غلطی، وہ معذرت کر رہی ہے۔ سلیمان صاحب کا انداز ہنوز رسانیت بھرا تھا۔ بیٹی کو شفقت اور اعتماد سے دیکھتے بیوی کو سمجھایا، کون سی یہ پہلی معذرت ہے آپ کی بیٹی کی، اور کون سا یہ سدھر جائے گی؟ سب پتا ہے مجھے، دونوں باپ بیٹی مل کر مجھے بیوقوف بناتے ہیں، جیسے میں آپ دونوں کی ملی بھگت جانتی نہیں۔ سنبل بیگم نے بھویں سکیڑ کر ان دونوں کو باری باری دیکھتے مزاج سے ناصح کی یقین سے کہا تو مشکت کے لبوں پر پھیلنے والے چور تبسم کو بامشکل دبایا، جس سے اس کے گال پر پڑتے ڈمپل گہرے ہو گئے۔ اب یہ غلط بات ہے سنبل بیگم، آپ میری نیت پر شک کر رہی ہیں، سلیمان صاحب نے متبسم لہجے میں مصنوعی شاکی پن سے کہا تو سنبل بیگم سر کو نفی میں جھٹک کر مشکت کی طرف رخ کر گئیں۔ معلوم تھا کہ ان سے کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تمہارے ابا تمہارے ساتھ جہیز میں نہیں جائیں گے بیٹا، سسرال میں نہیں چلنے والی یہ صداقت اور لیاقت کی باتیں۔ مصلحت اور مروت بھی کسی چیز کا نام ہے، کچھ تم ہی عقل کو ہاتھ مار لو، ہر بات ہر ایک سے کہنے کی نہیں ہوتی۔
سنبل بیگم نے شوہر کی طرف سے مایوس ہو کر خود ہی سمجھانے کی ٹھانی۔ مشکت نے گہری سانس بھر کر باپ کی طرف دیکھا جسے جان خلاصی کی درخواست کر رہی ہو۔ جی اماں، اس نے تابعداری سے جواب دیا۔ تمہارے ابا کو سمجھ میں نہیں آئیں گی یہ باتیں، نہ یہ بیاہ کر دوسرے گھر گئے ہیں اور نہ ہی کسی ساس نند سے پالا پڑا ہے ان کا۔ ایک عورت ہی جانتی ہے کیسے گزارا کیا جاتا ہے سسرال میں۔ تم اب اتنی تم اب اتنی چھوٹی نہیں رہی ہو کہ تمہاری ہر غلطی لاؤبالی بن کے کھاتے میں ڈال دی جائے۔ کچھ بھی بولنے سے پہلے تولنے کی عادت ڈالو، سمجھی؟ انہوں نے خاصے تند لہجے میں سمجھایا تو اس نے ایک بار پھر سر اسبات میں ہلا دیا۔ اچھا اب جاؤ اور جا کر دیکھو سلوا نے چائے بنائی کہ نہیں۔ اچھی طرح جھاڑ پونچھ کے بعد بلاخر انہوں نے اسے جانے کے لیے کہا تو وہ باعزت کمرے سے نکل گئی۔ مبادا انہیں پھر کچھ یاد آ جاتا۔ تم بھی حد کرتی ہو سنبل، میں نے سمجھا تو دیا تھا اسے، پھر اتنا کچھ سنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے جاتے ہی سلیمان صاحب بیٹے کی حمایت میں بولے۔ بیٹیوں کی تربیت کس طرح کی جاتی ہے آپ کبھی نہیں سمجھیں گے سلیمان، انہیں سخت سننے کی عادت بھی ہونی چاہیے اور زبان کو قابو میں رکھنے کی بھی۔ آپ جس طرح مشکت کو بگاڑ رہے ہیں اگلے گھر جا کر اسے خدا نخواستہ پریشانی بھی ہو سکتی ہے۔ سنبل بیگم کے اپنے تفکرات تھے، ایک ماں کی حیثیت سے جو وہ سوچتی تھیں سلیمان صاحب کے لیے ان کو سمجھنا مشکل تھا۔ تو تم سسرال کا نام لے لے کر بچیوں کو ایسے ڈراتی ہو سنبل جیسے وہ سسرال نہیں کوئی جنگی مورچہ ہے جہاں ان کا سامنا دیرینہ دشمن سے ہونے والا ہے۔ کسی جنگی میدان سے کم بھی نہیں ہوتا سسرال، آپ کیا جانے؟ سنبل بیگم نے اختلاف کرنا ضروری سمجھا۔ قبر کا حال صرف مردہ ہی جانتا ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے تم جیسی مائیں خود لڑکیوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لڑکی سسرال جاتی ہی اس سوچ کے ساتھ ہے کہ اس کا مقابلہ کسی دشمن سے ہے، وہ کبھی اسے اون کر ہی نہیں پاتی اور جائز تنقید کو بھی خبر جنگ سمجھتی ہے۔ سلیمان صاحب نے مدلل انداز میں کہا۔ بہت خوب، جواب نہیں آپ کی منطقوں کا، لیکن آپ کی یہ فلسفی نہیں کام آنے والی بچیوں کے۔ مگر آپ یہ نہیں مانیں گے، اس لیے اس بحث کو چھوڑ دیں اور عاقف کو فون کر کے پوچھیں وہ ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچا، کہاں رہ گیا ہے؟ سلیمان صاحب کو دو ٹوک جواب دے کر سنبل بیگم نے قصہ کوتاہ کیا اور انہیں مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر اٹھ کر کچن کی طرف چل دی۔ پاپا کے دربار میں آپ کی پیشی ہے واز بھائی، چائے پی کر تیار ہو جائیے۔ وہ آفس سے گھر واپس آیا تو سامیہ نے اسے چائے کے ساتھ یہ اطلاع بھی باہم پہنچائی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ یقیناً کوئی اہم بات ہے۔ خیریت، کوئی خاص بات ہے بھابھی؟ اس نے کچھ حیران ہو کر ستارہ کی طرف دیکھا جو اپنے 2 سالہ بیٹے کو پورج کھلاتے ہوئے ہلکی مسکراہٹ سمیت ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں کیا جانوں، تم معلوم کر کے آؤ گے تو ہمیں بھی پتہ چلے گا۔ ستارہ نے کندھے اچکاتے ہوئے لاعلمی کا اظہار کیا تو اس نے بھویں سکیڑ کر ان دونوں کو بغور دیکھا مگر ان کے چہروں سے کچھ پا نہ سکا۔ اوکے، پتہ کر لیتے ہیں پھر اس کا بھی۔ سر کو خفیف سا جھٹک کر اس نے چائے کا گھونٹ بھرا تھا اور پھر کچھ سوچ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آپ کا کیا خیال ہے بھابھی، پاپا نے کیوں بلایا ہوگا بھائی کو؟ سامیہ کو خود بت لگی ہوئی تھی۔ ایواز کے جاتے ہی ستارہ سے استفسار کیا۔ پتہ نہیں، حتمی طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن اندازہ ہے کہ معاملہ کچھ سیریس ہے۔ ستارہ کے پاس اندر کی خبریں ہوتی تھیں مگر اس بار اسے بھی کچھ نہیں پتا تھا۔ اس کا مطلب انتظار کرنا پڑے گا، سامیہ نے مایوسی سے کہا تو ستارہ نے مسکرا کر سر اسبات میں ہلا دیا۔ خیریت، یہ اماں کا موڈ اس قدر عاطف فشانی کیوں ہو رہا ہے؟ آج کچھ ہوا ہے کیا؟ سنبل بیگم سے عاقف کو دیر سے واپس آنے پر سخت سننے کو ملی تھی۔ اسے آئندہ وقت پر آنے کی تنبیہ کرتی وہ کچن کی طرف بڑھ گئی تو اس نے رازدارانہ انداز میں سلوا سے پوچھا، جس کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ تیر گئی۔ کنکیوں سے مشکت کو دیکھا جو تیزی سے مٹر چھیل رہی تھی۔ اماں کی ڈانٹ کا اثر اب تک اس کے چہرے پر سرخی بکھیرے ہوئے تھا۔ ہونا کیا ہے، یہ اپنی مشی صاحبہ ہے نا، اماں کو فلیئر اپ کرنے کے لیے کسی بم بنانے والی فیکٹری میں اس قدر دھماکہ خیز مواد موجود نہیں ہوگا جتنا ان کی شیریں گفتاری میں آتشی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں۔ سلوا نے شوخ لہجے میں حالات حاضرہ کا خوفناک نقشہ کھینچا۔ کیا مطلب، اب کیا ہوا؟ عاقف نے مصنوعی گھبراہٹ سے مشکت کی طرف دیکھا جو خفگی بھری نظروں سے سلوا کو گھور رہی تھی۔ ہونا کیا تھا، آج پڑوس والی صبا بھابی آئی تھیں، اپنے بیٹے آذر کے برے رزلٹ پر اس کی شکایت کرنے لگی کہ وہ پڑھتا نہیں ہے، سارا دن سیل فون پر لگا رہتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ بس پھر کیا تھا، ہماری پیاری مشی نے صاف گوئی سے ان کی اپنی تربیت کے وہ اوصاف گنوائے کہ بیچاری شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ بلکہ ان موصوفہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بھابی چونکہ آپ خود سارا دن فون پر لگی رہتی ہیں اس لیے بچوں کا یہ حال ہے۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ عاقف نے محظوظ ہونے والے انداز میں مشکت کو دیکھا جو سخت تیور لیے دونوں بھائی بہن کو باقاعدہ گھور رہی تھی۔ لیکن اس سب کا اماں کے عاطف فشانی موڈ سے کیا تعلق ہے؟
اس نے سامنے رکھے مٹر پھانکتے مزے سے سوال کیا تھا۔ بڑا گہرا تعلق ہے۔ جب یہ محترمہ شعلہ بیانی فرما رہی تھی، عین اسی وقت اماں اچانک وہاں چلی آئیں۔ صبا بھابھی سے زیادہ تو وہ نادم ہوئی۔ بس جب سے کلاس لگی ہوئی ہے آنسا مشکل سلیمان کی ابا سے بھی شکایت کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں ابھی ایک لانگ ٹاک ہو کر ختم ہوئی ہے ابا کے کمرے میں۔ کچھ تو سلوا کا قصہ سنانے والے انداز مزیدار تھا، کچھ عاقب کو مشکل کی شکل دیکھ کر بھی ہنسی آ گئی۔ وہ کافی دیر محظوظ سی ہنسی ہنستا رہا۔ اچھا بس بھی کرو تم، کوئی لطیفہ نہیں سنایا گیا ہے تمہیں جو ہنسی بند نہیں ہو رہی تمہاری؟ اور تم سلوا پوری کی پوری نیوز کاسٹر ہو۔ ویسے کچھ غلط نہیں کہا تھا میں نے بھابھی کو، میں روز ٹیرس سے دیکھتی ہوں، پوری شام وہ لان میں بیٹھی فون پر مصروف نظر آتی ہیں۔ اب بچے جو دیکھیں گے وہی تو کریں گے۔ بھائی کو روب سے ڈانٹتے ہوئے دفاعی انداز میں کہا تو اس نے اور کچھ غلط بھی نہیں کہا تھا، مگر آج مشگت کے ستارے واقعی گردش میں تھے۔ سو اتفاق سنبل بیگم مٹر کی ٹرے لینے لاؤنج میں واپس آئیں تو اس کی بات سن کر ایک بار پھر غضبناک ہو گئی۔ تو تم کو یہ فرض کس نے سونپا ہے لڑکی کہ لوگوں کو ان کی خامیوں سے آگاہ کرتی پھرو؟ کوئی خدائی فوجدار ہو تم؟ سنبل بیگم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بے نقص سنائی۔ انہیں ویسے بھی اس پر سخت غصہ تھا، وہ تو سلیمان صاحب کے سامنے لحاظ کر گئی تھی، ورنہ ارادہ تو اس وقت بھی طبیعت صاف کرنے کا تھا، جس پر عاقف اور سلوا تو ہنسی دبا کر چپکے سے وہاں سے گھسک لیے، جبکہ وہ ایک بار پھر ماں کے نرغے میں پھنس گئی تھی۔ 20 سال کی عمر میں بھی عقل نہ آئی تمہیں؟ ایسی بات نہیں ہے اماں، میں تو بس اب چپ کی رہو، کوئی ضرورت نہیں عذر تراشنے کی۔ مٹر کی ٹرے اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اسے ڈپٹ کر وہ برگشتہ تیور لیے کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اور یہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہوا تھا کہ اسے اماں ایسی ڈانٹ پڑی تھی، وہ اپنی عادت سے مجبور تھی، تو دوسری طرف اماں اپنے خوف کی وجہ سے فکرمند رہتی تھیں۔ آخر کو اس کو بیاہنا بھی تھا، اس کی صاف گوئی سسرال میں مشکلات پیدا کر سکتی تھی، اس کے لیے گو کہ انہیں علم تھا کہ وہ دل کی صاف اور نیت کی کھری ہے، مگر فی زمانہ ایسے لوگوں کی کیا درگت بنتی ہے وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ فطری محبت کے ہاتھوں زیر تھی، مگر اسے سمجھانا ناگزیر بھی تھا۔ مشکت کے لیے گویا آج کا دن اماں سے ڈانٹ کھانے کے لیے ہی آیا تھا۔ یکدم اس کا دل اچاٹ ہو گیا تو وہ ٹیرس پر چلی آئی، جہاں سفید گریل کے ساتھ لگاتار رکھے سرخ رنگ کے گملوں میں کھلے سبز پودے حسین پھولوں کی وجہ سے انتہائی دل فریب لگ رہے تھے۔ یہ سب اس کی محنت تھی، اسے باغبانی کا بہت شوق تھا، مگر لان نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا سارا شوق اس بڑے سے ٹیرس پر گملے سجا کر پورا کرتی۔ اس نے دیکھا ابا اپنی کتاب تھامے کین کی کرسی پر بیٹھے شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اسے آتا دیکھ کر مسکرا دیے۔ وہ اس وقت کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ اماں کی سرزنش کے باعث طبیعت سخت مکدر تھی، مگر ابا کے لبوں پر دھری شفیق مسکراہٹ نے دل کی کثافت کو لمحہ بھر میں صاف کر ڈالا۔ کیا ہوا، ابھی بھی افسردہ ہو؟ ابا اس کے مزاج سے واقف تھے، وہ جھوٹ نہیں بول سکی، اس لیے لب بھیجے چپ چاپ ان کے مقابل بیٹھ گئی۔ تمہاری اماں مزاج کی تھوڑی گرم ہے، مگر بات انہوں نے صحیح کہی تھی بیٹا۔ میں جانتی ہوں ابا، مگر غلط میں نے بھی نہیں کہا۔ بات غلط یا صحیح کی نہیں، موقع محل اور مخاطب کی ہے۔ یوں بھی کسی کو نصیحت کرنے کا مطلب اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہوتا بیٹا۔ تو آپ کے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا ابا؟ میں نے تو صبا بھابھی کے بھلے کے لیے ہی کہا تھا، 6 ماہ سے پڑھا رہی ہوں ان کے بیٹے کو، مگر مجال ہے اس نے کوئی پروگریس دکھائی ہو۔ تو اسی بات کو کسی اور طریقے سے بھی تو کہا جا سکتا تھا بیٹا۔ تم یہ بھی تو کہہ سکتی تھی کہ بھابھی آپ بچوں کے ساتھ گیمز کھیلا کریں، انہیں اپنے ساتھ مصروف کریں تو وہ سیل فون یا گیجٹس کی طرف کم دھیان دیں گے۔ ایسا کہنے سے انہیں اپنی غلطی کا احساس از خود ہو جاتا۔ لوگ ہماری سوچ نہیں ہمارے الفاظ سنتے ہیں مشکل، لہٰذا الفاظ کا انتخاب ہمیں بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ ابا کا حلاوت سے پر لہجہ ان کے دل پر اثر کرتا تھا، اس وقت بھی وہ قائل ہو کر مزید نادم ہو گئی۔ بعض دفعہ ہمیں وہ نہیں کہنا چاہیے جو ہمارے دل میں ہوتا ہے، بلکہ وہ کہنا پڑتا ہے جو لوگ ہم سے سننا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ تو منافقت ہے ابا۔ اسے یکدم اختلاف ہوا تھا، اور اختلاف رائے کا اظہار کیے بنا رہنا اس کے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ اس کے بے اختیار بول پڑنے پر وہ یکدم مسکرا دیے تھے۔ بیٹا، منافقت اور مروت کے درمیان ایک باریک سا بال برابر فرق ہے۔ جس دن تم اس فرق کو پہچان گئی، سمجھو دلوں کو مسخر کرنے کا گر خود بخود تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا، اور مجھے یقین ہے میری بیٹی اس گر کو بہت جلد سیکھ لے گی۔ اس کے لہجے میں یقین بول رہا تھا، جس نے اسے بھی مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ سر آپ اس بات میں ہل گیا۔ ہاں بھائی برخوردار، کیا پروگریس ہے؟ تھیسس کہاں تک پہنچا؟ ڈاکٹریٹ کب تک مکمل ہو رہا ہے تمہارا؟ وہ فریش ہو کر بختیار صاحب کے کمرے میں آیا تو بڑے بھائی عباد کو بھی وہاں موجود پا کر اسے یکدم احساس ہوا کہ یقیناً پاپا کے پاس کوئی اہم بات ہے۔ جب ہی عذرا بیگم سمیت
عباد کو بھی بلا رکھا تھا انہوں نے۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد انہوں نے اچانک اسے مخاطب کر لیا۔ آلموسٹ مکمل ہو گیا ہے پاپا، میرا ریسرچ ورک ختم ہو چکا ہے اور اگلے ماہ ریسرچ پیپر بھی پبلش ہو رہا ہے، اس نے مسکرا کر اطلاع دی۔ گڈ، تو پھر تھیسس کب تک جمع کروا رہے ہو؟ 3 سے 4 ہفتوں تک انشاءاللہ، بس پھر اس کے بعد ڈیفنس کی تیاری کرنا باقی ہے، وہ اعتماد سے بتا رہا تھا۔ اور تمہارے کریڈٹ آورز ان کا کیا ہوگا؟ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ جاب بعد میں کرنا، پہلے یونیورسٹی میں اپنے کریڈٹ آورز پورے کر لو۔ آپ نے صحیح کہا تھا پاپا، جاب کے ساتھ یونیورسٹی جانا واقعی تھوڑی ٹف ہو جاتا ہے، مگر اس سال ایچ ای سی نے نئی پالیسی انٹروڈیوس کی ہے۔ ایم فل ڈگری ہولڈر سے 48 کے بجائے صرف 24 کریڈٹ آورز ریکوائرڈ تھے، سو وہ کر لیے ہیں۔ وہ بہت مطمئن تھا، اس کا کام تقریباً مکمل تھا، پی ایچ ڈی کرنے کا خواب جلد پورا ہونے والا تھا۔ ایم فل کے بعد پچھلے 3 سال سے جاب کے ساتھ ساتھ وہ بڑی تندہی سے ڈاکٹریٹ کی تیاری کر رہا تھا۔ بہت خوب۔ ایواز کی بات پر بختیار صاحب نے گہری مسکراہٹ سمیت بیوی کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب تم ایلیجیبل ہو، تمہارا ڈاکٹریٹ مکمل ہونے والا ہے اور جاب بھی سیٹ ہے۔ ڈاکٹریٹ کے بعد مزید بہتر جاب بھی آفر ہو سکتی ہے، لہٰذا اب تمہاری شادی ہو جانی چاہیے۔ یکدم انہوں نے کہہ دیا تو ایواز نے تعجب سے ان کی طرف دیکھا۔ اس اچانک حملے نے اس قدر اسے حیران کر دیا تھا۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے پاپا، اب یہ ڈاکٹریٹ مکمل تو ہو جائے۔ عذرا بیگم کی خاموشی پر اسے کہنا ہی پڑا تھا، البتہ لہجہ بہت مؤدب تھا اس کا، باپ کے مزاج سے تو واقف تھا وہ۔ جلدی نہیں تو دیر بھی کس بات کی ہے ایواز، میرا خیال ہے پاپا کا کہنا صحیح ہے، یوں بھی ابھی تو ارادہ کیا ہے، شادی کو ایک دن میں تو نہیں ہو جائے گی۔ عباد نے مسکرا کر والد کی تائید کی تو وہ جو کچھ کہنے کا قصد کرنے ہی لگا تھا، بختیار صاحب کی یکدم بول پڑنے پر لبستہ رہ گیا۔ بالکل، البتہ لڑکی میں نے پسند کر لی ہے، اس ہفتے تم بھی ہمارے ساتھ چل کر اسے دیکھ لو۔ عباد کی بات پر انہوں نے گہری نگاہ اس پر ڈال کر حتمیہ لہجے میں کہا تو اس نے لب بھینچ کر ایک بار پھر ماں کی طرف دیکھا، جن کے چہرے پر پھیلی خاموشی گواہ تھی کہ وہ اپنے الفاظ آزما چکی ہیں۔ اور اتنا تو اس کمرے میں موجود ہر شخص جانتا تھا کہ بختیار صاحب کے اختیار کو چیلنج کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں تھا۔ جب انہوں نے کہہ دیا ہے تو پھر یہ کام ضرور بضرور ہوگا۔ کون لوگ ہیں وہ پاپا؟ اس کی خاموشی پر عباد نے پوچھا۔ میرے کالج میٹ کی بیٹی ہے، فیملی اچھی ہے اور پرانی قدروں کو ماننے والی بھی۔ عباد کی بات کا جواب دیتے ہوئے بھی ان کی عمیق نگاہیں عباد کے چہرے کو ٹٹول رہی تھیں، جس پر لکھا تعامل صاف پڑھا جا رہا تھا۔ چلیں، یہ تو اچھی بات ہے کہ فیملی دیکھی بالی ہے، عباد نے مطمئن ہوتے کہا۔ بالکل، بہرحال اس ویکنڈ پر نہیں تو اگلے جمعے میں ان کی طرف جانے کا پروگرام کنفرم کر کے بتا دوں گا، لہٰذا عباد تم کہیں اور کمٹمنٹ مت کر لینا۔ ہلکی مسکراہٹ سمیت وہ عباد سے مخاطب ہوئے تو لہجے میں کچھ تھا۔ اس نے چونک کر باپ کے چہرے کی طرف دیکھا اور بے اختیار سر اس بات میں ہلا دیا۔ ارے سلوا، ذرا دیکھنا، تمہاری اماں کیا چاول کاشت کرنے چلی گئی ہیں بریانی بنانے کے لیے؟ غضب خدا کا، 2 گھنٹے پہلے فون کر کے بتا دیا تھا میں نے اپنے آنے کا، مگر اس گھر میں سسرال والوں کی کبھی قدر نہیں کی گئی۔ آپا بیگم کی پارٹدار آواز بآسانی بیڈ روم سے باورچی خانے تک کا سفر کر گئی تھی۔ مشکت نے ایک عالم بیداری میں کچن کی طرف دیکھا تھا، جہاں سے آتی آپا بیگم کی آواز کا تنزیہ وار سیدھا نشانے پر لگا تھا۔ سنبل بیگم افتاؤ خیزہ باہر نکل گئی تھیں۔ اف، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اماں پھوپھی بیگم کو جھیل کیسے لیتی ہیں۔ سچ میں سلوا، میں اگر اماں کی جگہ ہوتی نا تو 7 سلام جھاڑ کر چل دیتی ایسے سسرالیوں کو۔ دہی کو غصے میں پھیرتے ہوئے ان کا تبصرہ بے لاگ تھا۔ اماں کے باہر نکلتے ہی اس نے سلاد بناتی سلوا کو مخاطب کیا۔ دیکھ لو کتنا حوصلہ ہے ہماری اماں میں، کچھ تم ان سے ہی تحمل سیکھ لو، یہ اماں کا صبر ہی ہے جس کا ایک زمانہ معترف ہے، خاص طور پر ابا۔ اماں کی معاملہ فہمی کی بدولت ہی تو ابا ان کی اتنی قدر کرتے ہیں، سلوا نے تنبیہ کرتی نظروں سے اسے دیکھ کر کہا۔ اور یہ قدر کتنی مہنگی پڑتی ہے اماں کو، کبھی یہ دیکھا ہے تم نے؟ اہمیت اور عزت ملنا اماں کا حق ہے، مگر اس کی قیمت کیوں ادا کرنا ہوتی ہے انہیں؟ یہ کتنی ناانصافی کی بات ہے۔ رشتے نبھانا آسان نہیں ہوتا مشی، خاص طور پر سسرالی رشتے، یہ نازک بیلوں کی آبیاری جیسا کام ہے جس کے لیے بہت تحمل درکار ہے۔ تم بھی خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار رکھو، تمہارے بھی یہی تیور ہے تو دوسروں کے لیے مشکل ہو جائے گا تمہارے ساتھ گزارا کرنا۔ جسے گزارا کرنا ہے فکر وہ کرے، مجھے زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، سر جھٹک کر ناراضی سے کہتی وہ کچن سے نکل گئی تھی۔ اس گرمی میں چولہے کے آگے کھڑا ہو کر کام کرنے سے زیادہ اسے آپا بیگم کے رویے نے جھلسا دیا تھا۔
بس 15 منٹ اور آپا بیگم، دم پر رکھی ہے بریانی۔ اماں کے بیڈ روم کے سامنے سے گزرتے ہوئے ان کا معذرت خواہانہ لہجہ سن کر اس کا دل مزید جل گیا تھا۔ پتہ نہیں دم پر رکھی ہے یا میرا دم نکلنے کا انتظار ہو رہا ہے۔ آپا بیگم کی بڑبڑاہٹ خاصی اونچی آواز میں تھی، جس پر اماں کی شرمندگی میں اضافہ ہوا تھا۔ دراصل جب آپ کا فون آیا تو میں گھر پر نہیں تھی۔ آپا بیگم واپس آ کر پکانے کھڑی ہو گئی تو دیر ہو گئی۔ اماں نے تحمل سے تاخیر کی وجہ بتائی تو ان کا پارا مزید چڑھ گیا۔ ارے تم گھر پر نہیں تھی تو کیا ہوا، تمہاری دو جوان بیٹیاں ہیں، انہیں کچھ گھرداری نہیں سکھائی تم نے؟ حد ہو گئی۔ ارے اب تو ان کی شادی کی عمر ہو چلی ہے، کچھ سلیقہ سکھاؤ انہیں اور پھر ٹھکانے لگانے کی فکر بھی کرو۔ اماں کی معذرت پر آپا بیگم نے رکھائی سے جواب دیا تھا، جی آپا، اللہ نے چاہا تو یہ خیر سے اپنے گھر کی بھی ہو جائیں گی۔ اماں کیا کہتی، آپا بیگم کے آگے انہیں بھی دم مارنے کی مجال نہیں تھی۔ کیا جی، ارے جوان بیٹیوں کی ماں ہو، کچھ خود بھی ہاتھ پیر ہلاؤ۔ مشکت نے سال بی ایس سی کر لیا ہے، کم از کم اسے بیاہنے کی فکر کرو۔ وہ ابھی آگے پڑھنا چاہتی ہے آپا، آج کل کے زمانے میں بی ایس سی کی بھی بھلا کوئی اہمیت ہے؟ رسانیت سے بولتے ہوئے نند کے سامنے حقیقت بیان کی۔ ارے اہمیت نہیں تھی تو بی ایس سی ہی کروایا کیوں؟ مشکت جب میٹرک میں تھی تو میں نے کتنا اچھا رشتہ بتایا تھا، لڑکا کھاتا کماتا تھا، ذاتی مکان اور یہ لمبی گاڑی تھی اس کی، مگر اس وقت تم نے کہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو 14 جماعتیں پڑھاؤں گی، اب تمہیں یہ بھی تو کم لگ رہی ہیں۔ اماں کی بات پر وہ بری طرح چڑھی تھی۔ 16 سال کی مشکت کے لیے 30 سال کاروباری آدمی کا رشتہ بتایا تھا انہوں نے، جس پر انکار کی وجہ سے آپا بیگم آج بھی بھاوچ سے برگشتہ تھیں۔ میرے بھائی کے سر پر ایک نہیں دو بیٹیوں کا بوجھ لاد ڈالا ہے تم نے، اب کیا وہ ساری زندگی کما کما کر ہی کھلاتا رہے گا تم سب کو؟ شادی کے 5 سال بعد پیدا کی بھی تو دو لڑکیاں، ہمارے سب بہن بھائیوں میں تو کسی کے گھر بھی بیٹی پیدا نہیں ہوئی سوائے تمہارے۔ اب اگر تمہارے گھر یہ ذمہ داری آ گئی ہے تو کم از کم اسے طریقے سے نبھاؤ تو صحیح۔ آپا بیگم کا کاٹ دار انداز اور پاٹ دار آواز اس کی سماعتوں میں کرواہٹ گھول رہا تھا۔ اسے اماں پر ترس آتا تھا، جو ان کی یہ تلخ باتیں نہ صرف سنتی تھی بلکہ جواب نہ دینے کی پابند بھی تھی، کیونکہ اس کے نتائج سے خوب واقف جو تھی۔ ان کے لیے آپا بیگم کی ناراضی سے زیادہ سلیمان صاحب کا بہن کے سامنے جھکے سر سمیت ان کی شکایات سننا تکلیف دہ تھا، جن کی حلیم الطبع شخصیت نہ بیوی کو کچھ کہنے کی اجازت دیتی جو حق پر ہوتی تھی، اور نہ ہی بڑی بہن کے لگائے بے بنیاد الزامات جھٹلانے کی مجال تھی۔ جب تک سلیمان صاحب کی والدہ زندہ رہیں، آپا بیگم اپنے مقام پر رہیں، مگر ان کے انتقال کے بعد وہ خود کو سنبل بیگم کی ساس کی جگہ سمجھنے لگی تھیں۔ سب سے بڑی بہن ہونے کے ناطے سب ان کی عزت بھی کرتے تھے، جس کا وہ اکثر ناجائز فائدہ اٹھا جاتی۔ جی آپا، کوئی اچھا رشتہ آیا تو انشاءاللہ ہم ضرور اس فرض سے سبکدوش ہونا چاہیں گے۔ گہری سانس بھر کر اماں نے آپا بیگم کے دل کو چیر دینے والی باتوں کے جواب میں تحمل سے کہا، لڑکیوں کی شادی جتنی جلدی ہو جائے اچھا ہے، کم عمر لڑکی سسرال کے ماحول میں جلد ڈھل جاتی ہے، تمہاری بچیاں بھی اب بڑی ہو گئی ہیں، آخر کب تک اماں بابا کے گھر ڈھولے میں جھولتی رہیں گی؟ اب بندوبست کرو ان کا، میں بھی دیکھتی ہوں، ملنے جلنے والوں کے کانوں سے بھی گزاروں گی یہ بات۔ کرخت لہجے میں بولتی وہ بستر سے پیر اتار کر چپل ڈھونڈنے لگی تھیں۔ سنبل بیگم نے آگے بڑھ کر بیڈ کے نیچے کھسک جانے والی چپل نکال کر ان کے سامنے رکھی تو وہ نخوت سے سر اٹھا کر باتھ روم کی طرف یہ کہہ کر بڑھ گئیں کہ میں ذرا وضو کر لوں، بھوکے پیٹ صحیح مگر مروں تو حالت وضو میں۔ طنزیہ لہجہ سنبل بیگم کو ایک بار پھر بری طرح پشیمان کر گیا۔ وہ تیز قدموں سے چلتی کچن کی طرف لوٹ گئیں۔ بریانی کو دم لگ گیا تھا، انہوں نے مشکت اور سلویٰ کو بلا کر جلدی سے کھانا لگا دیا۔ کھانے کی میز پر بھی آپا بیگم کی باتیں حسب سابق ان سب کا دل جلاتی رہیں، خاص طور پر مشکت کو انہوں نے خوب سنائی۔ مشکت، اپنی ماں کا ہاتھ ہی بٹا دیا کرو، سسرال والے تم سے صرف باغبانی نہیں کروائیں گے، پورا گھر سنبھالنا ہوتا ہے لڑکی کو۔ آج کل یہ نئی روایت ڈال دی ہے لڑکیوں نے کہ بس گھرداری نہیں سیکھنی، باقی دنیا کا ہر پہاڑ سر کرنے کو تیار ہیں۔ ان کا تلخی مائل لہجہ مشکت کے چہرے پر ناگواری اور برہمی کا تاثر لانے کا سبب بنا تھا۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا، مگر وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی خاموشی کا شعار بنائے ہوئے تھی، جس پر انہوں نے پانی کا گھونٹ بھر کر بمشکل خود کو کچھ کہنے سے روکا۔ لیجیے آپا، آپ رائتہ لیں، سنبل بیگم نے بیٹی کے تیور ملاحظہ کرتے نند کو متوجہ کیا۔ ہاں، رائتہ ہی دے دو، مرچ بہت تیز ہے بریانی میں، ذرا ہاتھ روک کر ڈالا کرو مرچیں سنبل، سالوں بیت گئے تمہیں آج تک ڈھنگ سے کھانا بنانا نہیں آیا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ آپا بیگم برائی کیے بغیر کھانا کھا لیتی۔ پورا کھانا کھانے کے بعد انہیں یاد آتا
کہ کھانے میں مرچ زیادہ ہے۔ ان کی میم میک کی عادت سے سبھی واقف تھے، اس لیے کوئی رد عمل دیے بغیر کھانا کھاتے رہے، سوائے سنبل بیگم کے جنہوں نے تحمل سے اپنی غلطیوں کو قبول کر لیا تھا۔ جی آپا بیگم، آئندہ خیال رکھوں گی۔ جواباً وہ نخوت سے ہنکار بھر کر دسترخوان سے اٹھ گئی تھی۔ اگلے ہفتے ان کے پودے کا عقیقہ منعقد ہو رہا تھا، جس کا کارڈ دینے وہ خود تشریف لائی تھیں۔ بالآخر سب کو آنے کی تاکید کرتی وہ روانہ ہوئی تو سب گھر والوں کے تنے ہوئے اعصاب پر پرسکون ہو گئے تھے۔ اچھا اب بس بھی کرو مشی، آخر کب تک منہ بنائے پھرو گی؟ پھوپھی بیگم نے کچھ غلط بھی نہیں کہا، تھوڑی بہت کوکنگ تو تم کو آنی بھی چاہیے۔ اماں اگر گوشت لینے گئی تھی تو تم مسالہ ہی بھون لیتی، میں کالج گئی تھی مگر تم تو تھی نا گھر پر۔ آپا بیگم کے جانے کے بعد بھی اس کا موڈ ہنوز بگڑا ہوا دیکھ کر سلویٰ نے نرم لہجے میں ان کی کوتاہی گنوائی تو خفگی کی سرخی اس کی آنکھوں سے جھلکنے لگی۔ مسئلہ یہ نہیں سلویٰ کہ انہوں نے کہا، تکلیف دہ بات یہ ہے کہ کس انداز سے کہا، آخر کوئی اتنی بدتمیزی سے کیسے کسی کو تمیز سکھا سکتا ہے؟ سلویٰ کے سوال پر وہ جیسے پھٹ ہی پڑی تھی۔ بری بات ہے مشی، جواباً سلویٰ نے تنبیہی انداز میں اسے دیکھا۔ تم پھوپھی بیگم کو بدتمیز کہہ رہی ہو، یہ غلط ہے، بڑی ہیں وہ ہماری، ان کا احترام کرنا فرض ہے ہمارا۔ اور ہم، کیا ہماری کوئی عزت نہیں؟ ہمارا حق نہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے؟ اور اماں، کیا وہ ساری زندگی ابا کی خاطر ایسے ہی بے عزت ہوتی رہیں، صرف ان کو سرخرو کرنے کے لیے تضحیک آمیز رویہ برداشت کرتی رہیں؟ یہ جسٹیفائیڈ ہے تمہاری نظر میں؟ تم صحیح کہہ رہی ہو مشی، ایسا کرنا واقعی غلط ہے، مگر بقول اماں گھر بنانے کے لیے عورت کو ایسا ناروا برتاؤ تحمل سے جھیلنا پڑتا ہے، سسرال والوں کی تلخ باتیں اور زبان برداشت کرنا پڑتی ہے۔ اچھا، اور یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ انسان اپنی توہین پر صبر کرتا رہے؟ سلویٰ کی بات پر اس نے غصے سے استفسار کیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح طیش کے باعث اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ ہمارے رب کے نزدیک مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے بھی زیادہ ہے، یعنی بحیثیت مسلمان ہر ایک کا حق ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے۔ تو پھر یہ رائٹ کسی کو کیسے حاصل ہو گیا کہ وہ کسی دوسرے کی تذلیل کرے؟ جذباتی لہجے میں بولتی وہ اپنے دل کا غبار نکال رہی تھی جو سالوں سے اس کے دل میں بھرا ہوا تھا۔ پتہ نہیں اماں یہ سب کیسے برداشت کر لیتی ہیں، بدلے میں ابا کتنا مان بھی تو دیتے ہیں، یہ سب اماں کے صبر کا پھل ہے۔ سلویٰ لاجواب سی ہو گئی تھی، دبے دبے لہجے میں کہی گئی، سلویٰ تمہیں نہیں لگتا کہ ہم ظلم سہنے کو صبر کے ساتھ کنفیوز کر دیتے ہیں؟ حق میں بولنا تو ہمارے دین میں ریکمینڈڈ ہے، نہ کہ زیادتی کو سہنا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم آج تک صبر کو سمجھ ہی نہیں سکے ہیں۔ صبر کا مطلب ظلم برداشت کرنا نہیں، اسلام میں صبر کا اصل مطلب ہے کہ طاقت ہوتے ہوئے بھی ظلم نہ کرنا۔ اللہ کا ایک صفاتی نام الصبور بھی ہے، کیونکہ وہ قدرت ہوتے ہوئے بھی اپنی مخلوق کو فوراً سزا نہیں دیتا، اسے مہلت دیتا ہے، وگرنہ وہ چاہے تو دین اینڈ دیر ہی قلع کما کر ڈالے ظالم کا۔ یہ ہوتا ہے صبر، ظالم کی زیادتی سہنے کو صبر نہیں کہتے۔ سلویٰ کی بات پر وہ سنجیدگی سے بولی تھی، جاہو جلال کا رنگ کچھ مدھم پڑ گیا تھا، اب اس کا انداز بہن کو سمجھانے والا تھا۔ پتہ نہیں اماں سے تو ہمیشہ یہی سنا کہ ایک چپ سو سکھ۔ میں نہیں مانتی اس فلسفے کو، ذاتی طور پر چپ رہنے سے زیادہ زیادتی کرنے والا اور بھی شیر ہو جاتا ہے، اسے مزید شہ ملتی ہے۔ ایک حدیث نبوی کے مطابق ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ظالم کی مدد کرنے کے لیے کہا تھا، اور جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ظالم کی مدد کیسے کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے سختی سے اختلاف رائے کیا تھا۔ اچھا میری پیاری بہن، تم جیتی میں ہاری، اب خوش؟ چلو بس اب جلدی سے منہ ٹھیک کرو اور میرے ساتھ چل کر کپڑے ڈیسائیڈ کرو جو ہم اگلے ہفتے پھوپھی بیگم کے یہاں عقیقے پر پہنیں گے۔ اس کے طویل و عریض عالمانہ تقریر کے جواب میں سلویٰ نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر اپنا مدعا عرض کیا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ تم خود سلیکٹ کر لو، نہ مجھے پھوپھی بیگم کی طرف جانا ہے اور نہ ہی کچھ ڈیسائیڈ کرنا ہے، آیا سمجھ میں؟ نروٹے پن سے کہتی وہ منہ پھلا کر وہاں سے چل دی تو سلویٰ اپنا سر پیٹ کر رہ گئی۔ جانتی تھی اسے کچھ بھی کہنا فضول ہے، اسے تو صرف ابا ہی منا سکتے تھے۔ شادی کی آخر ایسی کیا جلدی ہے پاپا کو؟ میں کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا، میرا ڈاکٹریٹ تو پورا ہونے دیں۔ ایواز کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی جس پر بنائی کرتی عذرا بیگم نے اسے گہری نظر سے دیکھا۔ بات جلدی کی نہیں بیٹا، تم ماشاءاللہ برسر روزگار ہو، تعلیم بھی مکمل ہونے کو ہے، تو پھر نیک کام میں دیر کیوں کریں؟ عباد کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، حالانکہ تم دونوں کی عمر میں
صرف 3 سال کا فرق ہے، اور اب تو خاندان میں تمہارے ہم عمر سارے لڑکے شادی شدہ ہو گئے ہیں۔ ایسے میں تمہاری شادی کے لیے کوئی عملی قدم اٹھانا کچھ ایسا حیران کن تو نہیں؟ عذرا بیگم کے متین لہجے میں ہلکا سا تبسم بھی تھا۔ خیر یہ کوئی وجہ تو نہیں میری شادی کرنے کی۔ ہر انسان کی اپنی زندگی ہے اور اپنی اپنی چوائس۔ عباد بھائی اور میرے دوسرے کزنس نے ڈاکٹریٹ نہیں کیا، ورنہ وہ بھی اتنی جلدی شادی کرنے کا نہیں سوچ سکتے تھے۔ عباد نے اختلاف رائے کا برملا اظہار کیا۔ تو بیٹا ہم کون سا ابھی شادی کر رہے ہیں؟ ابھی تو تمہارے پاپا نے پروپوزل لے کر جانا ہے۔ ابھی لڑکی والے ہمیں دیکھیں گے، ہم انہیں پرکھیں گے۔ اگر اب سب راضی ہوئے تو پھر کہیں جا کر بات طے ہوگی، اور پھر شادی میں 6 سال تو لگ ہی جائیں گے۔ انہوں نے بیٹے کی بات پر آسانیت سے کہا، تاہم وہ دل ہی دل میں فکر مند تھیں۔ انہیں اندازہ تھا کہ آواز اس طرح ہتھیلی پر سرسوں جمانا گوارا نہیں کرے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ مگر برسوں سے وہ شوہر اور اولاد کے بیچ میں بفر زون بنی ہوئی تھی، سو اس بار بھی شوہر کا ہی ساتھ دیا۔ مگر وہ لڑکی ہے کون؟ کیا میں اسے جانتا ہوں یا آپ نے اسے دیکھا ہے؟ ماں کی بات میں وزن تھا۔ عوض لمحے بھر کی خاموشی کے بعد سوالیہ انداز میں گویا ہوا تو عذرا بیگم نے سر نفی میں ہلا دیا۔ آپ نے بھی اسے نہیں دیکھا اور پاپا پروپوزل لے کر جانے کی بات کر رہے ہیں؟ عوض کے لہجے میں حیرت تھی۔ فی الحال صرف لڑکی دیکھنے جا رہا ہے، انہوں نے کہا ہے، تاکہ میں اور تم اس سے مل لیں، پروپوز تو نہیں کرنا ابھی۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بیٹے کو کیسے مطمئن کریں۔ بختیار صاحب کی اس مطلق العنانی کے نتیجے میں اولاد بدک بھی سکتی تھی، مگر انہیں پرواہ نہیں تھی۔ انہیں ہمیشہ سے حکم دینے اور منوانے کی عادت رہی تھی، اور اگر وہ مجھے پسند نہ آئی تو؟ عوض کا لہجہ سنگین حد تک سنجیدہ ہو گیا تھا۔ عذرا بیگم نے دل ہی دل میں گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ تو کیا ہوا؟ ابھی کون سا ہم نے اس سے تمہارا رشتہ پکا کر دیا ہے؟ فکر مندی چھپاتے ہوئے انہوں نے رسانیت سے کہا تو عوض کے تنے ہوئے نقوش میں اطمینان اتر آیا۔ کوالیفیکیشن کیا ہے اس کی؟ ایک مختصر وقفے کے بعد اس نے استفسار کیا۔ بیچلرز کا ایگزام دے کر رزلٹ کا انتظار کر رہی ہے، انہوں نے بتایا تو عوض کے لب آپس میں بھیج گئے۔ اس کا مطلب 20-21 سال عمر ہوگی اس کی، اس نے خیال ظاہر کیا۔ عذرا بیگم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پاپا نے کوئی تصویر نہیں دکھائی اس کی؟ وہ سوال پر سوال کر رہا تھا۔ نہیں، انہوں نے جواباً کہا تو وہ کچھ سوچنے لگا۔ کچھ اور بھی پوچھنا چاہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہو، مگر میرے پیارے بیٹے میرے پاس اس سے زیادہ معلومات نہیں۔ ان سلائیوں کو مشاقی سے حرکت دیتے ہوئے انہوں نے بظاہر سنجیدہ لہجے میں کہا، مگر لبوں پر ٹھہرے تبسم میں ہلکی سی شوخی تھی۔ عوض نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا تو اس کے لبوں پر بھی خفیف سی مسکراہٹ تیر گئی۔ تمہیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں عوض، تمہارے پاپا تمہارے مزاج سے واقف ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ان کی منتخب کردہ لڑکی بہت اچھی ہوگی۔ بیٹے کو اطمینان دلاتے ہوئے انہوں نے نرمی سے کہا تو عوض سر کو ہلکی سی جنبش دیتا ان کے پاس سے اٹھ گیا، اور اس کے جانے کے ساتھ ہی عذرا بیگم کے لبوں پر ٹھہری مسکراہٹ بھی رخصت ہو گئی، اور گہری سوچ دماغ میں آئی جس کا اظہار وہ بختیار صاحب سے کیے بنا نہ رہ سکیں۔ رات کے کھانے کے بعد حسب معمول کافی اس کے سامنے لا کر رکھتے ہوئے انہوں نے کھنکا کر شوہر کو متوجہ کیا۔ میرے خیال سے عوض ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں اس کی ڈاکٹریٹ مکمل کرنے کا انتظار کر لینا چاہیے۔ دل ہی دل میں ان کے متوقع خفگی کا سوچ کر متفکر ہونے کے باوجود انہوں نے سرسری انداز میں بات شروع کی تو ٹی وی پر نیوز سنتے بختیار صاحب نے انتہائی سخت نظروں سے انہیں دیکھا۔ تمہیں اپنا خیال ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں، میں بہتر جانتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں۔ ان کے تند لہجے میں بلا کا تمسخر تھا۔ لیکن اس میں حرج ہی کیا ہے اگر ہم عوض کی ڈاکٹریٹ مکمل ہونے کا انتظار کر لیں؟ وہ بڑی ہمت کر کے ایک بار پھر بولی تو جواب میں بختیار صاحب کی آنکھیں قہر برسانے لگیں۔ ارے احمق عورت، کچھ علم بھی ہے کہ صاحبزادے کیسی لڑکیوں کے ساتھ کام کرتے اور پڑھتے ہیں، کس ماحول میں سانس لے رہے ہیں، نہیں پتا تمہیں؟ نہیں پتا تمہیں، مگر مجھے معلوم ہے کہ کس ڈنٹری میں اٹھنا بیٹھنا ہے عوض کا۔ کسی دن کسی راہ پر چلتی بے تکلف لڑکی کو لا بٹھائیں گے تمہارے لاڈلے ہمارے سر پر، تب سمجھ میں آئے گی تمہیں۔ وہ تڑک کر زہر بجے لہجے میں بولے تو عذرا حیرت سے کچھ لمحوں کے لیے گنگ ہی رہ گئیں۔ ایسا نہیں ہے عوض، وہ بہت سمجھدار اور کیلکولیٹڈ انسان ہے، یقیناً آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ بے یقینی ان کے چہرے سے ہویدا تھی۔ بیٹے کی حمایت میں الفاظ بے ساختہ ان کے لبوں سے ادا ہوئے تھے۔ نہ مجھے غلط فہمی ہوتی ہے عذرا بیگم اور نہ ہی خوش فہمی۔ آج کل تمہارے برخوردار کن فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، خوب خبر ہے مجھے۔ طنزیہ انداز میں جواب دے کر بیوی کو سرد نظروں سے دیکھا۔ لہٰذا آئندہ مجھ سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں، میں جو کہتا ہوں سوچ سمجھ کر ہی کہتا ہوں۔ بختیار صاحب کی فراہم کردہ معلومات نے عذرا بیگم کے تفکر میں اضافہ کر دیا تھا۔ اگر ایسا ہے تو اس کے لیے کہیں اور بات چلانا کسی طریقے بھی صحیح نہیں ہوگا بختیار صاحب۔
ہم کسی کی بیٹی کو زبردستی تو اس کی زندگی میں نہیں لا سکتے، یہ دوہرا نقصان ہوگا۔ کچھ دیر گہرائی میں سوچتے رہنے کے بعد عذرا ایک بار پھر بول پڑی، جس پر بختیار صاحب نے انہیں غضبناک نظروں کی گرفت میں لے لیا۔ تمہیں زیادہ نفع نقصان کا حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی اولاد کا بھلا میں تم سے زیادہ بہتر سوچ سکتا ہوں۔ تم بس وہ کرو جو تم سے کہا ہے، اور اب اس موضوع پر میں کوئی مزید بات نہیں سننا چاہتا۔ لائٹ آف کرو اور سو جاؤ، مجھے صبح جلدی اٹھا دینا۔ تحکم سے کہتے ہوئے ٹی وی اور اپنی طرف کا لیمپ آف کر کے انہوں نے گویا عذرا بیگم کے لیے مزید کچھ کہنے کی تمام راہیں مسدود کر دیں، جس پر وہ انہیں دوسری جانب کروٹ بدلتا دیکھ کر بے بسی سے خاموشی اختیار کر گئی تھیں۔ تاہم بہت سی فکرمندانہ سوچوں نے ان کے ذہن کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ بختیار صاحب ان کی زبان کو بولنے سے روک سکتے تھے، مگر ان کے ذہن کو سوچنے سے باز نہیں رکھ سکتے تھے، یہ ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ یہ لیجیے ابا، میں نے آپ کی شرٹ پریس کر دی ہے، بس جلدی سے تیار ہو جائیے۔ پھوپھی بیگم کے گھر سے اماں کی 2 بار کال آ چکی ہے۔ ڈائننگ روم کی طرف آتے ہوئے وہ اپنے آپ میں مگن بولتی چلی آ رہی تھی کہ سامنے صوفے پر براجمان ایک اجنبی شخص اور اس کے ساتھ بیٹھی خاتون کو دیکھ کر دروازے پر ہی ٹھٹک کر رک گئی۔ ابا کمرے میں تنہا نہیں تھے۔ اس کی نظر نے دائیں جانب سفر کیا تو دیوان پر ابا کے ساتھ بیٹھے بختیار صاحب کو دیکھ کر سمجھ گئی کہ یہ لوگ کون ہیں۔ آؤ مشی بیٹا، ادھر آؤ، میرے دوست بختیار سے تو تم مل ہی چکی ہو، یہ ان کی وائف عذرا بھابی ہیں۔ یہ بیٹا ایواز اور یہ بیٹی سامیہ۔ ابا نے اسے جھجکتا پا کر اپنے پاس بلایا اور سب کے بارے میں بتایا تو وہ خوش آمدیدی مسکراہٹ سے لبوں کو آہستہ آراستہ کرتی اندر چلی آئی تھی، تاہم دل ہی دل میں حیران ضرور ہوئی کہ کہاں تو سالوں سے ان کا ابا سے کوئی رابطہ نہیں تھا اور کہاں یہ حال کے مہینے میں ان کی دوسری آمد تھی۔ اور بھابی، یہ میری سب سے بڑی بیٹی مشکت ہے۔ آخر میں اس کے بارے میں بتا کر ابا نے تعارف مکمل کیا اور شرٹ اس کے ہاتھ سے لے کر صوفے کی پشت پر پھیلا دی۔ السلام علیکم۔ سب کو سلام کر کے اس نے سامیہ کی طرف دوستانہ مسکراہٹ سمیت دیکھا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیا حال ہیں آپ کے؟ سامیہ سے پہلے عذرا بیگم نے اسے متوجہ کیا تو ان کی جانب دیکھتے اس کی نگاہیں ایک بار پھر ذرا کی ذرا ایواز کے چہرے پر رک کر سفر کر گئی تھی، جس کے سنجیدہ چہرے پر سجی ذہین آنکھیں اسے بغور دیکھ رہی تھیں۔ سادہ سی کچھ جانچتی پرکھتی نگاہیں ایک لحظہ کے لیے اسے نروس کر گئی تھیں، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کی تھی۔ الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ اس بار اس کے متبسم انداز میں خفیف سی جھجک تھی۔ ماشاءاللہ، یہاں میرے پاس آ کر بیٹھیے، عذرا بیگم نے اپنے مخصوص مشفق لہجے میں کہتے اس کے لیے اپنے پاس جگہ بنائی تو وہ کچھ گھبرا سی گئی۔ اس قدر التفات اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ ابا کی طرف دیکھا تو ان کی نگاہیں حوصلہ دیتی محسوس ہوئیں۔ شکریہ، میں یہاں بیٹھ جاتی ہوں۔ وہ سہج سہج کر قدم اٹھاتی ان کے پاس چلی آئی تھی، تاہم ان کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے وہ ان کے مقابل رکھی کرسی پر ٹک گئی۔ اور کیا کر رہی ہیں آج کل؟ عذرا نے پوچھا تھا۔ بی ایس سی کے رزلٹ کا انتظار، مختصر جواب دے کر وہ چپ ہو گئی۔ ماشاءاللہ، کیا امیدیں ہیں؟ عذرا نے اس کے گزیر پا انداز پر مسکرا کر مزید استفسار کیا تو وہ جھیپ سی گئی۔ امیدیں تو اچھی ہیں، اب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتنی دعائیں قبول کی ہیں۔ دعائیں اس کی قبول ہوتی ہیں جس نے محنت بھی کی ہو، محض دعاؤں کے بلبوتے پر کامیابی کے حصول کی توقع رکھنا نادانی ہے۔ بھاری آواز، بردبار انداز، ایواز کو سے یوں اچانک مخاطب کر لینا اسے سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس نے اپنی کشادہ آنکھوں میں تحیر سمو کر مقابل بیٹھے اس شخص کی طرف بلا ارادہ ہی دیکھا تھا جو غائب درجہ اطمینان کے ساتھ اس کی جانب متوجہ تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے۔ ابا کی طرف دیکھا تو وہ بختیار صاحب سے گفتگو میں مشغول نظر آئے۔ عذرا بیگم بھی بیٹے کے جملے پر کچھ حیران ہوئی تھی، تاہم بردباری سے مسکراتی وہ اس کے اعتماد کو بحال کرنے کا سبب بنی۔ جی، یہی وجہ ہے کہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کا یقین ہے مجھے، متانت سے کہتے اس بار اس نے ایواز کی آنکھوں میں اعتماد سے دیکھا جس کے لبوں پر چند سیکنڈ کے لیے مسکراہٹ ابھر کر غائب ہو گئی تھی۔ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی مشکت بیٹا، ہماری بھی نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ سلیمان بھائی سے پتہ چلا ہے کہ آپ بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہیں۔ ویسے ہماری سامیہ نے بھی اس سال 3rd ایئر میں ایڈمیشن لیا ہے۔ عذرا بیگم نے حلاوت سے کہہ کر اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی تو مدھم سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا، جس کے باعث اس کے رخساروں میں پڑنے والے ڈمپل نے باز بختیار کو متوجہ کر ڈالا تھا۔ وہ عقیقے کی تقریب میں جانے کے لیے سلویٰ اور اماں کی ہدایت پر مہرون رنگ کے خوبصورت تراش خراش والا سوٹ زیب تن کیے بہت جاذب نظر لگ رہی تھی۔ سامنے سے کلپ کیے ہوئے بالوں کو کھول کر پشت پر پھیلایا ہوا تھا۔ نیچرل میک اپ اور نازوں سے جولری میں وہ زیبائش کا تاثر دے رہی تھی۔
یہ محض اتفاق ہی تھا کہ آج اسے تقریب میں شرکت کے لیے جانا تھا، اس لیے وہ تیار تھی، وگرنہ عام دنوں میں بقول اماں وہ ملنگ بنی رہتی تھی۔ وہ 10 بار کہتی کہ مشی کپڑے بدل کر ڈھنگ کے حلیے میں آ جاؤ، مگر اس کا درویشانہ انداز شاذ و نادر ہی بدلتا۔ کون سی یونی میں ہیں آپ؟ اب کہ اس نے خود ہی سامیہ کو مخاطب کر لیا، جس کے چہرے سے ہی اس کی شرمیلی طبیعت کا اندازہ ہو رہا تھا، شاید وہ بڑوں کی موجودگی میں جھجک رہی تھی۔ کہ یوں میں سامیہ نے بتایا تو اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ دیٹس گریٹ، میں نے بھی وہیں سے بیچلرز کیا ہے، مگر اتفاق ہے ہماری کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ اس لیے کہ مجھے اس سال یہاں ایڈمیشن ملا، سامیہ نے سادگی سے بتایا تو اسے یہ لڑکی ایک دم بہت اچھی لگی۔ چلیے پھر میری چھوٹی بہن سلویٰ سے ملاقات رہے گی آپ کی، اس کا فائنل ایئر ہے۔ سامیہ سے دوستانہ انداز میں بات کرتے ہوئے اسے اندازہ نہیں تھا کہ ابا کے ساتھ بیٹھے بختیار صاحب کی عمیق نگاہیں کتنی بار بیوی کے چہرے کو پڑھ کر آئی تھیں، جس پر لکھی پسندیدگی اظہر مظہر شمس تھی، جبکہ ایواز کے تاثرات بھی وہ بغور نوٹ کر رہے تھے۔ مجگت بیٹا، مہمانوں کی خاطر مدارت نہیں کرنی۔ حسب عادت وہ سامیہ سے باتیں کرنے میں مشغول ہو گئی تھی۔ ابا نے شفیق انداز میں پکارا تو وہ چونک کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مہمانوں کی تواضع کا اسے خود بھی خیال ہونا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں یہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے۔ ذہن میں ابھرنے والی اس فکر نے یکدم اس کے چہرے پر ندامت کی سرخی بکھیر دی تھی۔ سلیمان بھائی، پلیز اس تکلف کی ضرورت نہیں۔ آپ لوگ کہیں مدعو ہیں اور ہمیں بھی کہیں پہنچنا ہے۔ عذرا شوہر کے اشارے پر سنبھال کر یکدم مستعد ہوئی تھی۔ کوئی تکلف کی بات نہیں بھابھی، میری بڑی بہن کے گھر تقریب ہے، انہیں معلوم ہے کہ مجھے آفس سے آنا ہے، اس لیے دیر ہو جائے گی۔ ویسے بھی میری بیٹی چائے بہت اچھی بناتی ہے۔ مشقت کی طرف محبت سے دیکھتے سلیمان صاحب نے ان کی انکار کی راہ مسدود کر دی، اور یوں ذرا سی رد و قت کے بعد بختیار صاحب نے ان تینوں کو بیٹھ جانے کا اشارہ کیا جو اپنی نشست سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ مشقت اس دوران چائے بنانے چلی گئی تھی۔ اس نے دیکھا اماں نے ابا کے لیے ویجیٹیبل سینڈوچ بنا رکھے تھے تو دل ہی دل میں شکر کیے بنا نہ رہ سکی، ورنہ اس وقت صرف چائے پیش کرنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ چائے بنانے کے دوران سلویٰ کی کال بھی آ گئی، جسے تاخیر کا سبب بتا کر اس نے کچن کیبنٹ سے کوکیز برآمد کی اور جنہیں ٹرالی میں سجا کر ڈرائنگ روم میں آ گئی، جہاں اب ایواز اور بختیار صاحب ابا کے ساتھ بیٹھے، جبکہ وہ دونوں غائب تھیں۔ سامیہ اور عذرا بھابھی تمہاری گارڈننگ کے جوہر دیکھنے ٹیرس پر گئی ہیں۔ بختیار نے اتنی تعریف کی کہ ان سے رہا نہ گیا۔ اسے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا پا کر سلیمان صاحب نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ بھئی تمہاری بیٹی ہے ہی تعریف کے قابل سلیمان، میں نے کچھ غلط نہیں کہا تھا؟ بختیار صاحب نے ہنس کر کہا تو وہ جھیپ سی گئی۔ ایواز نے دیکھا چائے سرو کرتی مشقت کی مسکان نے اس کے گالوں کے ڈمپل کو گہرا کر دیا تھا۔ ایسے میں موبائل پر آنے والی کال نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی تو وہ بھی معذرت کرتا ٹیرس کی طرف چلا گیا تھا۔ اس نے ابا اور بختیار صاحب کو چائے پیش کی۔ بیٹا آپ کی آنٹی باہر ہیں، ان کی چائے وہیں دے آئیے۔ اس کے ہاتھ سے کپ لیتے بختیار صاحب نے اس سے کہا تو وہ سر ہلا کر ٹرالی ٹیرس کی طرف دھکیل کر لے گئی۔ البتہ اتنا اندازہ اسے ضرور ہوا تھا کہ یقیناً بختیار صاحب ابا سے کچھ کہنا چاہ رہے تھے جبھی اسے وہاں سے روانہ کیا تھا۔ ٹیرس پر وہ دونوں خواتین کین کی کرسیوں پر بیٹھی چاروں طرف کھلے پودوں کو توصیفی نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ اس نے دیکھا ٹیرس کے آخری سرے پر راک ارینجمنٹ کے پاس کھڑا ایواز کال سننے میں مصروف تھا۔ وہ ٹرالی عذرا اور سامیہ کے پاس لے آئی۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست گارڈننگ کرتی ہیں آپ، خاص طور پر آپ کے بونسائی تو اوسم ہیں۔ اسے دیکھتے ہی سامیہ نے پرجوش انداز میں اس کی تعریف کی تو وہ جیسے کھل سی گئی۔ بہت شکریہ، مجھے کریز ہے گارڈننگ کا۔ نیچے کا پورشن کرائے پر دینے کی وجہ سے لان میسر نہ رہا تو میں نے اس ٹیرس کو ہی اپنا گارڈن بنا لیا۔ چائے کا کپ عذرا بیگم کی طرف بڑھاتے وہ حد درجہ بشاشت سے بتا رہی تھی۔ واقعی بہت خوبصورت ارینجمنٹ ہے، عذرا نے بھی ستائشی لہجے میں کہا تو وہ خوشی سے نہال ہی ہو گئی۔ بالخصوص ٹیرس کے انتہائی سروں پر بنی کیاریاں، پھولوں کے رنگوں کا انتخاب واقعی قابل ستائش ہے۔ یہ کیاریاں بھی آپ نے بنائی ہیں؟ سامیہ بہت متاثر تھی۔ حیرت سے پوچھا تو اس نے متانت سے سر اس بات میں ہلایا۔ سیمنٹ کی زمین پر کیاریاں بنانا قدرے مشکل کام ہے۔ کئی مہینے تک تو جو پودا ان میں کھلتا تھا کچھ دن بعد ہی مرجھا جاتا۔ میں تو مایوس ہی ہونے لگی تھی، مگر پھر ابا نے مجھے اپنے ایک چائنیز کولیگ سے گارڈننگ سکھوائی۔ میں نے ان سے ہی بونسائی درختوں کی افزائش بھی سیکھی۔ چائے کے بعد سینڈوچ سرو کرتے وہ سادگی سے بتا رہی تھی۔ بہت خوب، ویسے چائے بھی اچھی بناتی ہیں آپ؟ سامیہ نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہی کہا تو وہ اس قدر ستائش پر جھیپ سی گئی تھی۔ ایواز بیٹا آپ بھی چائے لیں،
عذرا بیگم نے اس دوران ایواز کو پکار کر کہا تو کال ختم کر کے اندر کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ مشکت نے دیکھا کہ وہ ماں کے پکارنے پر ان کی طرف متوجہ ہوا تھا اور پھر مروت بھی مسکراہٹ سے چہرے کو مزین کرتا ان کے پاس چلا آیا تھا تو اس نے چائے بنا کر اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ شکر کتنی؟ 1.5 چمچہ، جواب دیتے واس نے ایک بار پھر اسے بغور دیکھا جو اعتماد سے سر ہلا کر چائے میں شکر ملانے لگی تھی۔ سر جھکانے کے باعث اس کے کھلے بال دونوں طرف سے اس کے شانوں پر ڈھلک آئے تھے جو کہ پل کے عارض پر لرز رہی تھی اور بے خیالی میں ہی ہونٹ بیچے ہوئے تھے۔ اس کی سطوہ ناک اور بھی تیکھی لگ رہی تھی۔ سینڈوچ لیں گے آپ؟ چائے بنا کر اس کی طرف بڑھاتے اس نے مگن سے انداز میں سوال کیا تو وہ خود پر مرکوز گہری آنکھوں سے اس بار مزل ہو گئی تھی۔ بلیک ڈریس پینٹ پر ہاف بازو والی بلیک وائٹ چیک کی شرٹ میں ملبوس ایواز بختیار کے سحر طراز شخصیت نے اسے متاثر کیا تھا۔ نہیں شکریہ، مجھے چائے کے ساتھ کچھ لینا پسند نہیں، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ایواز نے رسانیت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ تو وہ خفیف سی جنبش دے کر اس کی طرف سے رخ موڑ گئی تھی، تاہم ایک لمحے کے لیے دل کی دھڑکن کی لے بدل گئی تھی۔ ایواز کی گہری سیاہ آنکھوں میں جیسے کوئی جانچ تھی، ایک آنچ تھی۔ آنٹی آپ تو لیجئے۔ اس نے خود کو مصروف ظاہر کرتے ہوئے پلیٹ عذرا بیگم کی طرف بڑھائی تو انہوں نے مسکرا کر سینڈوچ اٹھا لیا۔ کیا یہ بھی آپ نے بنائے ہیں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ نہیں، یہ اماں نے بنائے ہیں، آپ چکھ کر دیکھیے، بہت پسند آئیں گے آپ کو۔ اماں ہر چیز بہت ٹیسٹی بناتی ہیں، سادگی سے کہتے اس نے اماں کی تعریف کرنا ضروری خیال کیا۔ اور آپ کیا کیا بنا لیتی ہیں؟ سامیہ نے یکدم سے پوچھا تو وہ ایک لمحے کے لیے جھجک سی گئی تھی۔ ایواز کی موجودگی اس کے اعصاب پر سوار ہو گئی تھی، تاہم جب بولی تو حسب عادت منہ سے سچ ہی نکلا تھا۔ مجھے ابھی کچھ خاص کوکنگ کرنا نہیں آتی، لیکن میں سیکھ رہی ہوں۔ جب سے سیمسٹر ختم ہوئے ہیں اماں نے کچن میں ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ بناوٹ اور ریاکاری کرنا اس کے بس کا کام نہیں تھا، اس لیے وہی کہا جو حقیقت تھی۔ ایسا ہی ہوتا ہے اسٹوڈنٹ لائف میں، تو پڑھائی سے ہی فرصت نہیں بچیوں کو، بعد میں کچن کا کام بھی سیکھ لیتی ہیں۔ رفتہ رفتہ عذرا بیگم کے بردباری سے کہنے پر اس کے لبوں پر تبسم بکھر گیا تھا۔ ایواز نے دیکھا کہ اس کی مسکراہٹ اور اس کے گالوں پر پڑنے والے ڈمپل کو ایک بار پھر گہرا کر گئی تھی، ساتھ ہی ایواز کی سوچ کو بھی۔ مشکت واقعی بہت اچھی لڑکی ہے بختیار، آپ نے صحیح تعریف کی تھی۔ عذرا بیگم نے کافی کا مگ لا کر بختیار صاحب کے سامنے رکھتے توصیفی لہجے میں کہا تو انہوں نے تفاخر بھرے انداز میں انہیں دیکھا۔ میں ہر کام سوچ سمجھ کر کرنے کا عادی ہوں عذرا بیگم، جس مقام پر پہنچ کر تمہاری محدود سوچ ختم ہوتی ہے میں وہاں سے سوچنا شروع کرتا ہوں۔ میرے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے، متکبرانہ لہجے میں انہیں جواب دے کر انہوں نے کافی کا گھونٹ بھرا تو عذرا بیگم نے دہل کر دل ہی دل میں استغفار پڑھا۔ مجھے لگا مشکت شاید آگے پڑھنا چاہتی ہے، پتہ نہیں سلیمان بھائی فوراً اس کی شادی کرنے پر راضی ہوں گے بھی یا نہیں۔ انہوں نے خدشے کا اظہار کیا۔ اور ابھی تو ایواز بھی اس سلسلے میں کوئی بات نہیں، پتہ نہیں اسے مشکت پسند آئی بھی ہے کہ نہیں۔ میں سلیمان کے کان میں بات ڈال آیا ہوں، وہ اتنا اچھا رشتہ محض لڑکی کی پڑھائی کی خاطر گنوانا نہیں چاہے گا۔ رہ گئے تمہارے صاحبزادے تو اس کا باپ ہوں میں، اس کی طرف سے بھی انکار نہیں ہوگا، اور اگر ہو تو اسے ٹیکل کرنا تمہارا کام ہے۔ میں نے یہاں اس کا رشتہ پکا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، بتا دینا اسے۔ دو ٹوک لہجے میں عذرا بیگم کے تمام سوالوں کے ایک ساتھ ہی جواب دیے۔ مگر کوئی اگر مگر نہیں، تمہیں پتہ ہے نا مجھے بحث کرنا سخت ناپسند ہے، لہٰذا اب اس بات کو یہیں ختم کرو اور کل سے ایواز کی شادی کی تیاریاں شروع کر دو۔ کسی مطلق العنان بادشاہ کی طرح حکم صادر کر دیا تھا انہوں نے۔ عذرا بیگم حسب سابق بے بسی سے انہیں دیکھتی رہ گئی تھیں۔ ویسے سلویٰ، میں سوچ رہی ہوں کہ ابھی رزلٹ آنے میں کافی ٹائم ہے، تب تک کوئی لینگویج کورس کر لیتی ہوں، کیا خیال ہے؟ کل آپا بیگم کے گھر سے کافی سارا کھانا آ گیا تھا، اس لیے آج اس کی جان خلاصی ہو گئی تھی کھانا بنانے سے۔ عشاء کی نماز کے بعد سلویٰ کے پاس آ کر بیٹھنے پر اس نے پرسوچ انداز میں کہا تو سلویٰ نے تیکھی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ لینگویج نہیں، مائنڈ یور لینگویج کا کورس کہیں ہوتا ہو تو وہ کر لو، بلکہ مائنڈ یور اون بزنس کا بھی بہت ضروری ہے تمہارے لیے۔ سلویٰ کے تیکھے لہجے پر اس نے چونک کر استعجاب سے اس کی طرف دیکھا۔
خیریت؟ اب ایسا بھی کیا کر دیا میں نے؟ حیران نظروں سے سلوا کو دیکھ کر استفسار کیا۔ ماشاء اللہ کیا بے خبری ہے! ارے بیوقوف لڑکی، کل پھوپھی بیگم کے گھر تمہیں کیا ضرورت تھی بھابھی کی طرفداری کرنے کی؟ وہ عمر بھائی اور حفصہ بھابھی کا آپس کا معاملہ تھا، تمہیں خاموش رہنا چاہیے تھا۔ سلوا نے اسے یاد دلایا۔ کل رات سے یہ بات اسے کھٹک رہی تھی مگر واپس آتے ہی مشقت بستر پر پڑ کر سو گئی تھی اور صبح وہ خود یونیورسٹی چلی گئی۔ واپسی پر اماں کی موجودگی کی وجہ سے وہ ٹھیک سے کلاس نہیں لے سکی تھی، لہٰذا موقع ملتے ہی جھاڑ پھونچ کے ارادے کو عملی جامہ پہنایا۔ او تو یہ بات ہے! اسے کل کی بات یاد آئی تو گہری سانس بھر کر بہن کو دیکھا۔ جی، سلوا نے چڑھتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ آخر تم پرائے معاملوں میں کیوں پڑ گئیں؟ دیکھو سلوا، اگر یہ ان کا آپسی کا معاملہ تھا تو انہیں میرے سامنے ساری بات نہیں کرنا چاہیے تھی۔ جواباً اس نے انتہائی سنجیدگی سے کہتے میگزین بند کر دیا۔ ٹھیک ہے، مگر کیا تمہارا دخل در معاملات کرنا فرض تھا؟ بات میں نے کسی کے بالکل میں کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ میرے سامنے پھوپھی بیگم نے خود حفصہ بھابھی کو باہر آنے سے منع کر دیا تھا، مگر عمر بھائی کے سامنے وہ مکر گئیں۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی تھی، کچھ بھی ہو تمہیں کم از کم پھوپھی بیگم کے گھر کے مسائل میں ٹانگ اڑانے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ شکر کرو اماں کو خبر نہیں ہوئی۔ خیر ہے، اب میں نے ایسا بھی کچھ نہیں کہہ دیا۔ وہ اپنی جگہ مطمئن تھی۔ کہا تو نہیں، مگر جو کچھ آپ مستقبل قریب میں فرمانے جا رہی ہیں اس کی فکر ہے مجھے۔ پتہ نہیں اپنے شوہر اور سسرال والوں کا کیا حشر کرو گی تم؟ سلوا نے فکر مندی کا اظہار کیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، اب اتنے بھی بدلحاظ نہیں۔ وہ خفگی سے بولی، بدلحاظ نہ سہی بددماغ ضرور ہو۔ سلوا نے اسے چھیڑا۔ تمہارا ہی اثر ہوگا، سارا وقت میرے سر پر جو سوار رہتی ہو، میگزین اٹھا کر ورق گردانی کرتے۔ اس نے نروٹے پن سے جواب دیا تو سلوا کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ چند سیکنڈ اسے بغور دیکھنے کے بعد کھنکار کر متوجہ کیا تو اس نے بیزاری سے نظریں اٹھا کر سلوا کو دیکھا۔ اب مزید کون سی چارج شیٹ باقی رہ گئی، بتا بھی دو۔ برہمی سے سوالیہ انداز اختیار کیا تو سلوا کے چہرے پر نرم تاثر اتر آیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں صرف تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ پھوپھی بیگم کتنی باتیں سناتی ہیں اماں کو، اس لیے کہہ رہی تھی کہ اینی وے اس بات کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ یہ جو کل ابا کے دوست کی فیملی آئی تھی وہ لوگ کیسے لگے تمہیں؟ حلاوت سے کہہ کر وہ کچھ سوچتے پوچھنے لگی۔ اچھے تھے انکل، کچھ روب دار، مگر عذرا آنٹی بہت بہت پسند آئی، نرم گفتار اور شفیق۔ جواباً اس نے سادگی سے جواب دیا، ماشاء اللہ، دونوں طرف سے آگ برابر کی لگی ہوئی ہے۔ اس کی بات پر سلوا نے بے ساختہ کہا تو اس نے ٹھٹک کر آنکھوں سے جھانکا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ میری پیاری بہنوں کہ جس طرح تمہیں وہ لوگ پسند آئے انہیں بھی تم بھا گئی ہو۔ لگتا ہے وہ والدہ کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے کی نظر انتخاب بھی ٹھہر گئی ہے تم پر۔ شوخی بھرے انداز میں سلوا نے اسے چھیڑا تو وہ ایک سیکنڈ کے لیے رک سی گئی اور جب بات سمجھ میں آئی تو فرتے استحجاب سے اس کی کشادہ آنکھیں مزید کشادہ ہو گئیں۔ کیا؟ اف مشی کی بچی، آہستہ بولو، کان کے پردوں میں شگاف ڈالو گی کیا؟ اس کے بے اختیار چیخ پڑنے پر سلوا نے کانوں پر ہاتھ رکھے۔ ڈرامے مت کرو، اس نے سلوا کے ہاتھ پکڑ کر اس کے کانوں سے ہٹائے۔ تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ ابا کے کمرے کی کھڑکی سے پورا گھنٹہ لٹک کر یہ ساری معلومات اکٹھی کی ہیں۔ سلوا نے فخریہ اپنا کارنامہ بتایا تو اس کی آنکھوں کی پوری پتلیوں پر آواز بختیار کا سراپا اتر آیا، جس کی گہرائی میں جانچتی نگاہیں ابھی بھی اس کے حافظے میں محفوظ تھیں۔ او تو یہ معاملہ تھا، وہ لوگ اس مقصد کے لیے آئے تھے یہاں؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ جی میری جان، سلوا نے شوخی سے آنکھیں گھمائیں۔ اب یہ بتاؤ کہ وہ مسٹر ایواز کیسے لگے ہیں تمہیں؟ ٹھیک تھے، ٹھیک ہی لگے، اس نے سرسری لہجے میں جواب دیا تو سلوا نے آنکھیں نکال کر اسے گھورا۔ ٹھیک سے بتاؤ مشکل نہیں تو مجھے سچ اگلوانے کے اور بھی طریقے آتے ہیں۔ سلوا جارحانہ تیوروں کے ساتھ اس کی طرف بڑھی تو اسے بتانا ہی پڑا۔ اوہو بھائی، مجھے وہ خاموش طبیعت لگے، تھوڑے بہت سنجیدہ ٹائپ، شاید اسی لیے تمہارے معاملے میں بھی سنجیدہ ہو گئے فوراً۔ سلوا نے شوخی سے اس کی بات اچکی۔ پتہ نہیں، ویسے ابا کا کیا خیال تھا؟ ابا خوش ہیں اس پرپوزل پر۔ ان کا کہنا ہے کہ تعلیم اور خاندان کے اعتبار سے ایواز بھائی کا ہم پلہ ملنا مشکل ہے، اور اماں کو بھی قد کاٹ اور شکل صورت کے حساب سے تمہارا اور ایواز بھائی کا جوڑ اچھا لگا ہے۔ اماں نے کہاں دیکھا انہیں؟ سلوا کے بتانے پر اس نے تعجب سے پوچھا۔ آج صبح تمہارے ہونے والے سسر صاحب نے ایواز بھائی کی کچھ پکس بھیجی ہیں ابا کے سیل پر، وہی دیکھی ہیں انہوں نے۔ سلوا نے چھیڑنے والی نگاہوں سے انہیں گدگدایا تو
وہ اسے مصنوعی غصے سے دیکھنے لگی۔ بس بس، اپنی یہ ادائیں اپنے شوہر نامدار یعنی عواد بھائی کو دکھانا مجھ پر اثر ہونے والا نہیں، ان قاتل نگاہوں کا۔ اوفو، بس کرو سلوا، ابھی کچھ طے نہیں ہوا اور تم نے رشتے بھی جوڑ دیے۔ رشتے تو بھئی اوپر والا جوڑتا ہے، ہمارا کام محض انہیں قبول کرنا ہوتا ہے۔ سلوا کا اطمینان قابل دید تھا۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے۔ پتہ نہیں عواد کیسے انسان ہے۔ سلوا کی بات پر اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو سلوا کے چہرے پر امید بھری مسکراہٹ اتر آئی۔ فکر نہ کرو، جب ابا ان کے لیے پازیٹیو ہیں تو یقیناً وہ اچھے انسان ہوں گے۔ ہمارے ابا بہت ذہین ہیں، انسانوں کی بہت اچھی پرکھ ہے انہیں۔ مگر انسانوں کے معاملے میں انسان کی ججمنٹ کبھی کبھی غلط بھی ہو جاتی ہے۔ در حقیقت کچھ انسان تو بہت انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں، اس نے گہری سوچ میں ڈوبتے کہا تو سلوا نے بھویں سکیڑ کر اسے گھورا۔ ممکن ہے، مگر تم فی الحال فلاسفر بننے کی بجائے دلہن بننے کی تیاری کرو اور سترنگ خواب بننا شروع کر دو آج سے۔ اچھا، اینڈ بائی دا وے، یہ سترنگ خواب میں کس بنیاد پر بننا شروع کروں؟ اس نے تحمل سے دریافت کیا۔ کل صبح جب تم ابا کو ناشتہ دے رہی ہوگی تو میں ان کے سیل فون سے عواد بھائی کی تصویر چپکے سے اڑا لوں گی، بس اسے دیکھتی رہنا، خواب از خود بننا شروع ہو جائیں گے۔ بے فکر پن سے کہتے سلوا نے اپنے عزائم کا انکشاف کیا تو وہ خود کو روک نہ سکی اور بے اختیار ہنس پڑی، جس کا ساتھ دیتے ہوئے سلوا نے اسے پیار سے گلے سے لگایا، جبکہ اس کے پردہ تصور پر عواد بختیار کا سراپا ابھر رہا تھا اور دل میں رنگین قوس قزح اتر رہی تھی جسے نظر انداز کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔